اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لا کے پوچھ رہا ہے ہم سے، اور اس سے پیشتر وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، معاف رکھیے گا پھر ضرورت مجھے بار بار پڑ رہی ہے، آج کر رہے ہیں اب تو زندگی یہ ہو، پانی پی پی کے توبہ کرتا ہوں، پارسائی سی پارسائی ہے بلکہ اس سے بھی وہ آگے چلا گیا، عادت سی ہے، نشہ ہے نہ اب کیف، پانی نہ پیا شراب بھی لیکن لطیف صاحب میں نے پانی ہی پیا ہے شکریہ۔ یہ مخلوق ہوئی، یہ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ اس مخلوق سے، جس کو ہم انسان کی مخلوق کہتے ہیں، اس سے پہلے بہت سی نو انواع ایسی تھیں، اسپیشیز تھیں، کہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ ارتقاء کا سلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے عزیزان من، اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہر سٹیج میں جسے قرآن نے مستقر کہا ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی نشو و نما اور قوت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسی کی ویسی جامد ہو جاتی ہیں، ویسی ہی رہ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اسکیلیٹن آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے نا، ڈھانچے نکلتے ہیں، پھر سائنٹسٹ کو پتہ لگاتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں کہ یہ 72 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، یہ کروڑ برس پہلے کی بات ہے، اس قسم کا یہ تھا، وہ ہیں جو ناپید ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہیں، یہ گوریلا، چمپینزی وغیرہ جو ہیں آگے نہیں بڑھ سکے، کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھ گئے، انسان بن گئے، ہم نہیں انسان بن گئے۔ بہتر آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اقبال نے یہ کہا تھا کہ خدا کی تلاش کر رہا ہے، بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جوئی، پہلے انسان تو بن پھر خدا کی تلاش کر۔ ٹھیک ہے، سلسلہ ارتقاء میں تو ہمیں انسان کہا جائے گا، انسانیت کے معیار کے مطابق تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا۔ بات اور چلی گئی کہ پیچھے جو کڑیاں رہ جاتی ہیں، جو انواع رہ جاتی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح ارض ابتدا میں، اسی میں سے میں لے رہا تھا، 4 billion years ago the young planet Earth was a hellish place. Volcanoes were everywhere, puffing gases, water vapor and blobs of lava. ابتدا میں جب یہ زمین وجود میں آئی ہے، کرۂ ارض، تو اس میں بڑی حرارت تھی، والکینو تھے، ویسے سورج کی تپش بھی بڑی تھی، بہت زیادہ تپش تھی، تو ان کا خیال ہے کہ یہ تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، تو اس قسم کی اسپیشیز وجود میں آئیں جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بعد کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہ اب ناپید ہو چکی ہوئی۔ یہ ہے ان کی تحقیق۔ ہمارے ہاں خلق الجان من مارج من نار، جان کا ترجمہ ہوا جن، کہ جنوں کو پیدا کیا خدا نے آگ سے، انسان کو پیدا کیا مٹی سے، جان کے معنی ہوا جن۔
اور پھر جنوں کے اوپر تو پوچھو ہی نہیں. پھر آج تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریا والی بیچاری معصوم بچی جو ہوتی ہے وہ جن اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس کو دھواں کر کے جن نکالتے ہیں. وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا، ان کی جیب سے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں. جن عجیب مخلوق موجود ہے. عربی زبان میں یہ جو مادہ ہے، یہ لفظ جیم نون نون، اس کے معنی یہ ہیں وہ شے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، نظر نہ آ جائے. اب وہ ہر شے کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں. توہم پرستی میں، عرب میں بھی تو توہم پرستی تھی، وہ تو بڑے جاہل تھے، جیسے اور لوگوں میں جن تھے اس میں بھی جن تھے. قرآن تو یہ بات نہیں مانتا. آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر وہ انسان بن کے آتی ہے، انسانوں میں رہتی ہے، کھیلتی کودتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا. نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں روز جن کے ہم یہ افسانے سنتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہے. اس کے معنی تو یہ جن جو ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو. میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے. انس ہیں وہ شہری آبادیاں جو آپس میں موانست سے اکٹھی رہتی ہیں، اور جن تھے یہ ان کے ہاں کے صحرا نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے. آج بھی عربوں کے ہاں جائیے اس حجاز میں تو وہاں شہر تو 2-3 ہی ہیں، باقی ساری آبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے، نگاہوں سے پوشیدہ. وہ عرب ان کو جن کہتے تھے، ان کو انس کہتے تھے. جن و انس انسانوں کے یہ 2 قبیلے تھے. لیکن یہ جن دوسری بات ہے. یہ جان جو ہے قرآن نے کہا کہ ایک تو یہ بات دیکھیے کہ جان کے معنی وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہو، اب نظر نہ آ سکتی ہو، ایسی مخلوق. اور اس کے متعلق یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے وہ اس قسم کی چیز، وہ تو خود قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے. 15/27 یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسانی پیدائش سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی جو اب ناپید ہے، اسے ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت برداشت کر لیتی تھی. من قبل لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے. تھی کوئی مخلوق ایسی اس سے پہلے؟ شاید اس زمانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو. آج تو اس کی ضرورت ہوئی جو سائنٹیفک تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ انسان سے پیشتر کتنی آبادیاں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ جامد ہو چکی ہوئی ہیں. اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، کہ جو اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بلند تھا. اس درجہ حرارت میں جینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو خدا نے پیدا کیا. من قبل، انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے. اور وہ اب جان کے معنی ہی ہیں جو پنہان ناپید ہو چکی ہے، نگاہوں سے پنہاں ہے، وہ نظر نہیں کہیں آتی. وہ اس سے پہلے کی بات ہے، اب انسانی کی بات ہے. کہا کہ اس قسم کے کرۂ ارض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت تھی، جہنم کی طرح آگ کے شعلے بھڑکتے تھے. اس کے اندر سے مٹی جیسی شید، انینیمیٹڈ، جامد، جس میں زندگی نہیں ہوتی، وہاں سے زندگی کی نمود. اور اس کے بعد طبقاً ان طبقاً، درجہ بدرجہ، رفتہ برفتہ، مختلف مناظر میں سے گزارتے ہوئے انسان کا پیکر، انسانیت کے اندر زندگی آ گئی. اور یہاں یہ صاحب اختیار و ارادہ، صاحب عقل و شعور انسان اس پیکر کے اندر، اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہاں سے یہاں تک. کہو
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ